اللہ مسکراتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کی تسبیح ایک بار پڑھتا ہے اس کے سارے پچھلے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ ایک بہت ہی پیاری تسبیح کا عمل ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے لیے قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی، خدا اس پر سلامتی اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کیونکہ ناظرین، جب اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے، تو پھر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، لیکن آپ نے اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اعمال کرنے ہیں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھے گا، اسے 1000 عبادت کا ثواب دوں گا اور 1000 سال کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اور یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ مسکراتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی فضیلت والی تسبیح ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے اور ہمیں اس کا موقع بار بار نہیں ملے گا، اس لیے ویڈیو کو کاٹ کر مت دیکھیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے بھی اس پر ان کا بھی مل سکے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی باندی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا اور تجارت کرنے کو مال دے کے منافع کما کر جو کچھ اپنی ضرورت سے بچ جائے وہ مالک کو ادا کر دے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع کی بجائے اپنی ضروریات کے بعد جو کچھ بچا کچا تھوڑا سا مال مالک کو دے کر باقی سب اس نے دشمن کو دے دیا۔ اب تم ہی بتاؤ ایسا غلام کو کون اچھا کہے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور اس کی مثال دی جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے شرف حاصل کرے، لیکن شرف حاصل ہونے پر جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو اس کی حاجات معلوم کر کے پوری کرے، تو یہ خود کمال غفلت شیطان بائیں جھانکنا شروع کر دے، جس پر بادشاہ بھی منہ توڑ اس کی طرف سے بے نیاز ہو کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، پھر آپ نے حکم دیا، روزے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی یہ مثال سمجھائی کہ روزے دار کی مثال اس شخص کی ہے جو ہتھیار لگا کر تلوار تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، پھر آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا اور یہ مثال سنائی جیسا کسی شخص کو دشمن قید کر لے اور یہ ایک خاص رقم کی عوض سے اسے تھوڑا کر کے پھر تھوڑا بہت جو کچھ کماتا ہے اسے ادا کرے حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ 5ویں نمبر پر پھر آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیا اور اس کی مثال کے ساتھ ذکر کی مثال یوں سمجھائی جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے اور وہ قوم قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک اعمال اور اچھے کام کرنے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اس تسبیح کی طرف جس کی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک مسکراتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس تسبیح کو آپ نے خلوص کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले पहला कलमा 100 मरतबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि की एक तस्बीह करनी है। 3 बार फिर दरूद पाक पढ़ना है, जिसको आपने रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ना है। इसके अजर के बारे में आप सुन चुके हैं कि अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले के अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी शान अल्लाह ताला ने इस तस्बीह की दी है। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, आप खुद इसको पढ़ें, अपने घर वालों दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि जितने लोग इसको पढ़ेंगे सबके लिए ये सदका जारिया बन जाएगा और इससे हमें भी सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरा सुनना और आपका सुना आपकी अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में लिखकर ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।